محمد اویس مرسد کریں محمدی صاحب موجود ہیں کرسم سے. آج ہم سوال کریں گے اکثر لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, طلاقیں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ رشوہ ہو رہی ہے اس چیز کی, تو طلاق سے بچنے کا کوئی وظیفہ, کوئی عمل, کوئی پڑھائی بتا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کریں اور اپنے گھر کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں. السلام علیکم. باوضو ہو کر بیٹھنا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. تو باوضو حالت کے اندر ویسا ہو کر بیٹھ جانا ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا, جی, اور پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یہ والی آیت جو میں نے بتائی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یہ سورہ انفال کی 63 نمبر آیت ہے, اس کو پڑھیں. آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان صلح, محبت, طلاق سے بچاؤ, اور اس کے لیے پوری یہ نیت کر کے یہ عمل کریں اور آخر پہ دعا کریں. تو یہ وظیفہ 21 دن تک روزانہ کریں. اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو 41 دن تک کریں. اگر شوہر کو لگ رہا ہے کہ وائف کھلا لے لے گی جا کے عدالت سے تو مسئلہ بن سکتا ہے, تو شوہر کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں. اگر بیوی پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور دوسری عورت کے ساتھ یہ چل پڑے گا, تو اس کو خطرہ رہتا ہے. یا ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیچاری کمزور ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا یا بچنے, اور شوہر تنگ کرتے ہیں. اکثر یہ واقعات پاکستان میں ریشو بہت زیادہ ہے. تو یہ والا وظیفہ اس عورت کو خصوصاً کرنا چاہیے, پوری نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرے. میں نے تفصیلاً ڈسکس کر دیا ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد دعا کر, اس کے ساتھ ایک اضافی دعا ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ, میں ایک فقیر ہوں, تیرے در کا سوالی ہوں, اور میری تو مدد فرما. اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی تھی. وہ والی دعا بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں. اگر وہ نہیں پڑھتے تو صرف اتنا عمل جو میں نے ڈسکس کیا ہے بس اتنا کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ طلاق سے بچا لے گا. اور کرنا بھی چاہیے, اور دعا اللہ سے تعلق مضبوط بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق نہ پسند ہے اور میاں بیوی آباد ہوں یہ پسند. بہت شکریہ. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن